بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یمن میں حضرت علی کے علم کا چرچا ہوا کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بھیس میں ایک دن آپ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے کہ آج ہمارے درمیان ہمارا ایک مہمان آ بیٹھا ہے، اسے اس کے قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ یہودی عالم تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے اس عالم کو اپنے قریب ممبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے کہ اگر آج تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں تو کیا میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عالم کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر، یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمایا؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم نے دوسرا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا کہ یہ کیا بنایا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا، اس قوم کا نام بتائیے جو نہ انسان ہے، نہ جن اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ پاک نے وحی فرمائی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ اس نے سوال کیا اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ام القرا کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 12 ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے سب جوابات آپ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوالات پوچھتا ہوں، شاید ان کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کہزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری تھا۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلاڑی سے کیا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود کلاڑی سے ختنہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی ختنے کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنے کا وجود نہیں تھا۔ یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں حبا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنات کے جدی علی کا نام
شمان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ حارث۔ اس نے سوال کیا کہ میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مختون کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا عرصہ تک روتے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ وہ 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سنتے ہی یہودی عالم اپنی قوم کے 533 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔